جگر تھامو محرم آ گیا ہے، جگر تھامو محرم آ گیا ہے، لہو رونے کا موسم آ گیا ہے۔ یہ جب ماہ مبارک اس کا چاند جب طلوع ہوتا تھا تو کہا جاتا ہے کہ مدینہ کے لوگ جو اس چاند کو آسمان پر نہیں دیکھتے تھے، بلکہ بنی ہاشم کے گھروں سے جو نالہ و گریہ کی صدا آتی تھی تو اس سے وہ اندازہ کر لیتے تھے کہ محرم آ گیا ہے۔ ایک چاند افق پر نظر آیا ہے کوئی کیا، ایک چاند افق پر کوئی آیا ہے نظر کیا، ایک حشر بپا ہے بنی ہاشم کے گھروں میں۔ ایک چاند افق پر نظر آیا ہے کوئی کیا، ایک حشر بپا ہے بنی ہاشم کے گھروں میں۔ اور کہتے ہیں مسلمان کہ ہے آغاز محرم، کہتے ہیں مسلمان کہ ہے آغاز محرم، گریہ کی صدا ہے بنی ہاشم کے گھروں سے۔ درود پڑھ لیجیے بارے دے کر قرآن اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک تازہ سلام اس کے شعر کہ نجات کی کسی صورت کے کوئی معنی نہیں، نجات کی کسی صورت کے کوئی معنی نہیں، بجز حسین شفاعت کے کوئی معنی نہیں، نجات کی کسی صورت کے کوئی معنی نہیں، بجز حسین شفاعت کے کوئی معنی نہیں۔ اور حسین ابن علی کی رضا نہیں مطلوب، حسین ابن علی کی رضا نہیں مطلوب، تو پھر خدا کی رضایت کے کوئی معنی نہیں۔ اور شعر دیکھیے کہ نہیں ہے نقش ولائے حسین دل پا، تو پھر نہیں ہے نقش ولائے حسین دل پا، تو پھر جبیں پہ نقش عبادت کے کوئی معنی نہیں، نہیں ہے نقش ولائے حسین دل پا، تو پھر جبیں پہ نقش عبادت کے کوئی معنی نہیں۔ اور چراغ نور امامت سے جو ہوئی محروم، چراغ نور امامت سے جو ہوئی محروم، تو ایسی راہ ہدایت کے کوئی معنی نہیں۔ چراغ نور امامت سے جو ہوئی محروم، تو ایسی راہ ہدایت کے کوئی معنی نہیں۔ اور شعر کہ رہے حسین پہ جس کا سفر نہیں اس کی، رہے حسین پہ جس کا سفر نہیں اس کی، خدا کی راہ میں شہادت کا کوئی معنی نہیں، رہے حسین پہ جس کا سفر نہیں اس کی، خدا کی راہ میں شہادت کے کوئی معنی نہیں۔ اور یہ شعر کہ علم حسین کا ہاتھوں میں گر ہے تھاما ہوا، علم حسین کا ہاتھوں میں گر ہے تھاما ہوا، تو روبرو کسی طاقت کے کوئی معنی نہیں، علم حسین کا ہاتھوں میں گر ہے تھاما۔ آج ہم دیکھتے ہیں افق عالم پر کہ جن قوموں نے امام علی مقام کا علم تھاما ہوا اور لبیک یا حسین کے نعرے بلند کرتے ہیں، تو دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت بھی ان کے سامنے ریزہ ریزہ ہے، کچھ کر نہیں سکتی۔ علم حسین کا ہاتھوں میں گر ہے تھاما ہوا، تو روبرو کسی طاقت کے کوئی معنی نہیں۔ اور حسین جس کے نہیں ہے امام تو ایسی، حسین جس کے نہیں ہے امام تو ایسی، کسی مری ہوئی امت کے کوئی معنی نہیں، حسین جس کے نہیں ہے امام تو ایسی، کسی مری ہوئی امت کے کوئی معنی نہیں۔ اور جو ساتھ اس کے عدو کے بھی رکھی جاتی ہے، جو ساتھ اس کے عدو کے بھی رکھی جاتی ہے، کسی سے ایسی محبت کے کوئی معنی نہیں۔ محبت ایسی نہیں ہے کہ دشمنوں سے بھی یعنی رکھی جائے برابر کی سطح پر، جو ساتھ اس کے عدو کے بھی رکھی جاتی ہو، کسی سے ایسی محبت کے کوئی معنی نہیں۔ اور برا منائے جو ذکر حسین پر اس کے،
برا منائے جو ذکر حسین پر اس کے، تو پھر نسب کی شرافت کے کوئی معنی نہیں۔ آدھا برا منائے جو ذکر حسین پر اس کے، تو پھر نسب کی شرافت کے کوئی معنی نہیں۔ اور یہ مقطع یہ بطور خاص زیادہ قابل توجہ یعنی اس اسلام کا حاصل ہے کہ عمل حسین کے کہنے پہ گر نہیں تنویر، عمل حسین کے کہنے پہ گر نہیں تنویر، تو پھر حسین سے نسبت کے کوئی معنی نہیں۔ عمل حسین کے کہنے پہ گر نہیں تنویر، تو پھر حسین سے نسبت کے کوئی معنی نہیں۔ درود پڑھ لیجئے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ بارے دیگر بلند تر آواز میں سب ایک اور سلام کے شعر کہ خدا کے بعد نبی کا مقام ہوتا ہے، خدا کے بعد نبی کا مقام ہوتا ہے، اور اس کے بعد مقام امام ہوتا ہے۔ خدا کے بعد نبی کا مقام ہوتا ہے، اور اس کے بعد مقام امام ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد مقدر بلند ہو جس کا، پھر اس کے بعد مقدر بلند ہو جس کا نبی کی آل کے در کا غلام ہوتا ہے۔ خدا کے بعد نبی کا مقام ہوتا ہے، اور اس کے بعد مقام امام ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد مقدر بلند ہو جس کا نبی کی آل کے در کا غلام ہوتا ہے۔ اور شعر دیکھیے کہ علی نہ ہو تو ہر ایک گام پر ہلاکت ہے، علی نہ ہو تو ہر ایک گام پر ہلاکت ہے، علی نہ ہو تو کہاں کوئی کام ہوتا ہے، علی نہ ہو تو ہر ایک گام پر ہلاکت ہے، علی نہ ہو تو کہاں کوئی کام ہوتا ہے۔ اور نبی کے بعد بلا فاصلہ روانی سے، نبی کے بعد بلا فاصلہ روانی سے ادا زبان سے علی کا ہی نام ہوتا ہے۔ روانی دیکھیے علی اور نبی میں، نبی کے بعد بلا فاصلہ روانی سے ادا زبان سے علی کا ہی نام ہوتا ہے۔ اور سفر جو غار ہرا سے ہوا شروع آخر، سفر جو غار ہرا سے شروع ہوا شروع آخر، غدیر خم پہ وہ آ کر تمام ہوتا ہے۔ سفر جو غار ہرا سے ہوا شروع آخر، غدیر خم پہ وہ آ کر تمام ہوتا ہے۔ اور شعر دیکھیے کہ علی کے بغض کی جس پر لگی وہ مہر، اس سے علی کے بغض کی جس پر لگی ہو مہر، اس سے بچانا خود کو وہ مال حرام ہوتا ہے۔ علی کے بغض کی جس پر لگی ہو مہر، اس سے بچانا خود کو وہ مال حرام ہوتا ہے۔ اور یہ شعر بھی بطور خاص کہ جو ہاتھ پاک ہو آلائش زمانہ سے، جو ہاتھ پاک ہو آلائش زمانہ سے، اسی میں ساقی کوثر کا جام ہوتا ہے۔ جو ہاتھ پاک ہو آلائش زمانہ سے، اسی میں ساقی کوثر کا جام ہوتا ہے۔ اور آخری شعر کہ نبی کا جو ہے وہ تنویر ہے رضی اللہ، نبی کا جو ہے وہ تنویر ہے رضی اللہ، نبی سے جو ہے علیہ السلام ہوتا ہے۔ نبی کا جو ہے وہ تنویر ہے رضی اللہ، نبی سے جو ہے علیہ السلام ہوتا ہے۔